مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ تو غزوہ احد میں بھی اللہ نے کیا فرمایا کہ جب اتنے شہید ہو گئے تو منافقین کہنے لگے دیکھو ہماری مان لیتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ تو قرآن کی یہ دوسری آیت جو میں نے بتائی نا، ایک آیت کہ جب کوئی کام کرو تو تمام کوائف مکمل کرو، اس کے بعد فیصلہ کرو تو توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ۔ پھر بھی نقصان ہو سکتا ہے، پھر بھی کیا ہو سکتا ہے؟ نقصان۔ پھر اس نقصان میں کیا کہنا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، اے ایمان والو، کافر جب جنگ لڑتا ہے نا اور جنگ میں آ کے ان کو شکست ہو جائے، قتل ہو جائیں، تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح جب وہ تجارت کے لیے ملکوں میں سفر کرتے ہیں تو سفر میں حادثہ ہو گیا، جہاز ڈوب گیا، پہلے حادثے بہت ہوا کرتے تھے، اب جا رہے ہیں بزنس کے لیے سمندری سفر میں، جہاز الٹ گیا، ڈوب گیا جہاز، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے پیچھے لوگ روتے پیٹتے ہیں، ہائے اس کاروبار کے لیے نہ جاپان نہ جاتے، نہ زلزلے میں ہلاک۔ جاپان میں زلزلہ آئے نا، ایک عجیب چیز میں نے وہاں دیکھی ہے۔ اب جاپانی اکثر دبلے دبلے ہوتے ہیں، میں جب جاپان میں تھا تو بہت خطرناک زلزلہ آیا تھا نا، آپ کو بھی پتا ہوگا، خیر مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا زلزلے کا، ہم پل پہ تھے اس وقت، پل تو ویسے ہی ہل رہا ہوتا ہے، لیکن واپس آئے تو پتہ چلا پورا یوں ہل رہا تھا۔ تو میں نے اپنے میزبان سے، ہمارے جو ارشاد بھائی، ان سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ تو بڑا خطرناک ہے، وہ ہر ہفتے ایک دو جھٹکے آ جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہر ہفتے ایک دو ہل جاتے ہیں تھوڑے سے، تو ہمارے لیے نارمل ہے۔ تو میں نے کہا بھائی اگر اوپر والے پورشن میں چھت گر گئی، 2 پورشن تھے نا ان کے گھر کے، چھت گر گئی، خدا نہ خواستہ بندہ تو مرے گا، انہوں نے کہا یہ پہلے سے انتظام ہے، ہمارے ہاں چھت بہت ہلکی ہوتی ہے، گتے کی چھت نہیں جسے کہتے ہیں، مضبوط ہوتا ہے، اس پہ ایک اپارٹمنٹ پورا بن جاتا ہے، لیکن وہ اس چھت کا ویٹ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بھائی چھت کا ویٹ تو نہیں ہے، لیکن اوپر آپ جیسا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہو اس کا تو ویٹ ہوگا نا۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات، کہہ رہے ہیں یار یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی۔ میں نے کہا مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے آپ کے گھر میں اب رات کو سوتے ہوئے، وہ اوپر جا کے سوتے تھے نا اوپر والے ارشاد بھائی، اور بھاری بھی ہیں ماشاءاللہ، جسم بھی ان کا بھاری۔ میں نے کہا ارشاد بھائی مجھے جاپانیوں نے یہ تو پورا انتظام کر لیا کہ چھت ہلکی بنا دی، چھت گرے گی ہمیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ اگر گر گئے تو ایک اور زلزلہ آئے گا، پھر صرف یہ نہیں کہ بندہ نہیں مرے گا۔ تو میں نے پھر ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیں جاپانیوں نے نا، جاپانیوں کے ویٹ کے حساب سے زلزلہ کا حساب کتاب کیا ہے، اس کو پاکستانیوں کا ویٹ معلوم نہیں ہے، تو آپ جاپان کے سائنسدانوں کو جا کے بتائیں یا یہاں کے ماہرین زلزلیات کو جا کے بتائیں کہ بھائی اب تھوڑا سا کوئی اور ٹیکنالوجی لے کر آؤ، یا تو اوپر والے اپارٹمنٹ بنانا چھوڑ دو، کیونکہ اوپر بندہ گرے گا تو اس کی ایسی کی، بندے کو کچھ نہیں ہوگا، وہ جس پہ گرے گا نا اس کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ یہ بات پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، تو اب آپ سفر پہ گئے، جہاز الٹ گیا، تو کافر کیا کہتا ہے؟ کافر کہتا ہے یار سارے محلے والے آ جاتے ہیں، ابے ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ جاپان نہ جاؤ، زلزلہ آ جائے گا، ارشاد بھائی گر، استغفر اللہ، وہ ہمارے دوست ہیں، وہ گر جائیں گے، اور بھائی جاپان مت جاؤ، زلزلہ آئے گا، یہ ہو جائے گا، سونامی آ گیا دیکھو مر گیا، یا جہاز ڈوب گیا، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے سفر مت کرو۔ اسی طرح میدان جنگ میں جب وہ جاتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں، بھائی ہم نہ جاتے تو نہ مرتے۔ یہاں یہ دوسرا حکم ہے اسلام کا، اللہ کہتے ہیں تم کافروں جیسی باتیں مت کیا کرو کہ جب یہ تجارت کے لیے سفر میں نکلتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، کوئی بھی کام کرتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا۔ نبی نے فرمایا اگر مگر کا جو کلمہ ہے یہ شیطان کا ہتھیار ہے، مسلمان اگر مگر نہیں کرتا۔ فرمایا تم یہ کیا یہ کہا کرو واللہ یحیی و یمیت، بھائی موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ موت تو دینی ہے نا اللہ نے، سارے زندہ تھوڑی رہیں گے، ہر ایک کا ایک ٹائم ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ اس کی موت کا ٹائم لکھ دے، کسی کے بارے میں لکھ دیتے ہیں پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جائے گا، صحیح ہے نا؟ تو اللہ نے لکھا ہوا تھا بھائی، تبھی قرآن کہہ رہا ہے جو لوگ شہید ہو گئے نا غزوہ احد میں، اگر یہ اپنے گھروں میں ہوتے ان کی موت ان کو کھینچ کے لے کر آتی میدان احد میں، کسی بہانے سے ان کو موت کھینچ کے لاتی۔ تو تم یہ کہا کرو واللہ یحیی و یمیت، بھائی موت زندگی کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ۔ ہم نے تو سفر کیا تھا کامیابی کے لیے،
اب نتیجہ کس پہ چھوڑا تھا؟ اللہ پہ. تو اللہ نے مارنا تھا تو مار دیا. ہمارے ایک ریلیٹو نا شوگر سے بہت بچتے تھے کہ بھائی شوگر نہ ہو جائے مجھے, بہت احتیاط, جو بھی ڈاکٹروں کی پلاننگ کے مطابق ان کا غذائی چارٹ, پھر بھی شوگر ہو گئی, بڑی خطرناک شوگر ہوئی. میں نے ان سے پوچھا, اب ان کی 55-60 سال عمر ہوگی, ان کو شوگر ہو گئی. میں نے پوچھا آپ تو اتنی احتیاط کرتے تھے پھر بھی شوگر ہو گئی. انہوں نے بڑی پیاری بات کی, انہوں نے کہا مرنا بھی تو ہے بھائی. کیا خیال ہے, اب کوئی نہ کوئی بہانہ تو ہوگا نا قبر میں اتارنے کا. شوگر نہیں ہوگی تو بلڈ پریشر ہو جاتا, ہارٹ کا مسئلہ ہو جاتا, ورنہ بڑھاپا خود ایک بہت بڑی بیماری ہے. تو بڑا اچھا انہوں نے بڑے مسکرا کے ایک جملہ بول دیا, بھائی مرنا بھی تو ہے, ہم تو ٹھیک ہے جتنی مرضی احتیاط کریں, اب اللہ میاں تھوڑی کہے گا چونکہ تو احتیاط بہت زبردست قسم کی کر رہا ہے لہذا میں تجھے نہیں ماروں گا. تو موت کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے. کسی کو جوانی میں اللہ مارے گا, کسی کو بڑھاپے میں مارے گا, کسی کو بچپن میں مارے گا, تو اس کے لیے مختلف. وہ سلیمان علیہ السلام والا واقعہ پتہ نہیں کتابوں میں لکھا ہے صحیح ہے غلط ہے, کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں نا موت کا فرشتہ آیا اور ایک بندے کو یوں گھور گھور کے دیکھ رہا ہے. وہ بندہ ڈر گیا, یار پتہ نہیں کون ہے یہ. تو سلیمان علیہ السلام, وہ جب موت کا فرشتہ چلا گیا نا تو اس بندے نے پوچھا سلیمان علیہ السلام سے یہ کون تھا. سلیمان علیہ السلام نے کہا موت کا فرشتہ تھا, تجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا. یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے, اوتھینٹک ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا, لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق ٹھیک ہے. تو اس بندے نے کہا کہ یہ تو اس کا مطلب اگلا نمبر کس کا ہے, تو آپ ہوا کو حکم دیں مجھے اٹھا کے ہندوستان پہنچا دے. مجھے کہاں پہنچا دے؟ ہند بہت پرانا, ہندوستان جو ہے نا یہ بہت پرانی آبادی ہے یہاں پہ, اور اس ہند کے نام سے ہی بہت پرانا ملک ہے یہ. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی, ان کو پتا تھا مقدر سے تو کوئی لڑ سکتا نہیں ہے. اٹھا کے ہوا کو حکم دیا چلو بھائی ہندوستان. کچھ دیر میں اطلاع آئی کہ اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. تو کہتے ہیں وہ موت کا فرشتہ سلیمان علیہ السلام سے ملا, انہوں نے پوچھا بھائی تو اس کو گھور گھور کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ کہتے ہیں اللہ نے مجھے کہا تھا کل جو ہے نا اس کی موت ہندوستان میں فلاں جگہ سے تم نے اس کی روح قبض کرنی ہے. تو میں دیکھ رہا تھا یہ بندہ یہاں کیا کر رہا ہے, اس کو تو وہاں ہونا چاہیے تھا. اور کتنے تیز رفتار گھوڑے پہ بھی بیٹھ کے وہاں جائے گا تو بھی 1 مہینے سے پہلے نہیں پہنچ سکتا. تو یہ کیسے اتنی جلدی؟ اللہ کا حکم بھی غلط نہیں ہے. تو میں گھور گھور دیکھ رہا تھا یار میں بندہ صحیح ٹریس کر پایا ہوں کہ نہیں کر پایا, وہی ہے کوئی اور تو نہیں ہے. تو دیکھو خود ہی اٹھا کے اس نے اپنے آپ کو کہا. تو اس لیے قرآن کے الفاظ ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت, تم جہاں بھی چلے جاؤ نا موت تمہارے پاس خود پہنچے گی. سمجھ رہے ہو, یہ وہ محبوب ہے جو کراچی کے بجلی کے کھمبوں کی طرح برسات میں خود آگے بڑھ کے آپ کو گلے لگاتا ہے. خود کیا کرتا ہے؟ بجلی کے کھمبے نا خود آگے آ کے موسٹ ویلکم کرتے ہیں, آ جا بھائی تیرا ٹائم کیا ہو گیا ہے, پورا ہو گیا. خود چپکتے ہیں آ کے انسان سے. تو موت خود آگے بڑھ کے گلے لگاتی ہے. ہم جتنا بھاگ لیں, بعض دفعہ موت سے بچنے کے جو اسباب ہوتے ہیں نا وہ اسباب موت کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. اچھے بھلے لوگ میں نے دیکھے فٹ فاٹ تھے, ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹیکا لگوا کے مر گئے. میرے خود خاندان میں ایسے واقعات ہوئے ہیں, کوئی بیماری نہیں تھی, ہلکا سا بخار تھا, انہوں نے کہا چلو ایک ٹیکا لگوا لے. ابے بھائی چھوڑ دے, آرام سے بیٹھا رہے, پیناڈول کھا لے. نہیں جی بس جلدی سے ٹھیک ہونا ہے, میرا کل پیپر ہے. ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا, وہ ری ایکٹ کر گیا, آدھے گھنٹے کے اندر موت. ڈاکٹر کا بھی قصور نہیں تھا, ڈاکٹر سے کوئی دشمنی نہیں تھی. ڈاکٹر سے رابطہ کیا, اس نے کہا بھائی لاکھوں میں کسی ایک کو ری ایکشن کا خطرہ ہوتا ہے, مجھے کیا پتا وہ لاکھوں میں ایک ہی یہی ہے. تو وہ انا للہ ہو گیا اس کا. تو ایسے بہت سے کیس ہیں. تو موت جو ہے نا, تو موت سے بڑی تو کوئی مصیبت نہیں سمجھی جاتی. جب موت کے بارے میں حکم یہ اللہ کہتے ہیں کوئی بھی نقصان ہو تو تم نے کافروں والی باتیں نہیں کرنی, اگر مگر اگر یہ ہوتا تو یوں ہوتا. تم نے کیا کہنا ہے بھائی یہ کس کے ہاتھ میں ہے,